رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزیز طالبات آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور بخیریت آپ لوگ کے رمضان اور عبادات گزر رہے ہوں گی. ساتھ ہی کل ہم نے جو ہے 23ویں پارے کا خلاصہ کیا تھا. بوالیہ پارہ تھا ہمارا، جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک مرد مومن کے بارے میں پڑھا اور اس کی ہدایت بھری گفتگو کو دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسولوں کی جو تکذیب کی جا رہی تھی اس نے وہاں آ کر حق کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنی قوم کو متنبع کیا اور ڈرایا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہم نے اس واقعے کو دیکھا. اس کے ساتھ ہی کل سورہ یاسین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں جتنی بھی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں وہ توحید پر ایک دلیل قائم کرتی ہے، اور انسان کو یہ تمام باتیں بتائی گئیں. اور ساتھ ہی قیامت قائم ہونے کا بیان ہم نے پڑھا کہ روز قیامت جو ہے کافر کس طریقے سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور اہل جنت کو جو انعامات ملیں گے اس پر ان کا اطمینان کا ہم نے ذکر پڑھا. اس کے ساتھ ہی کل ہم نے سورۃ الصافات کے مضامین کو دیکھا، جس کا اصل موضوع توحید پر دلیل پیش کر کے اصل مقصد تعلیم یہ تھی کہ انجام تو بہرحال توحید کے جو تقاضے پورے کرے گا ان کا بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی ہوگا جو مشرکین ہیں، لیکن ان دونوں کے انجام میں کس قدر فرق ہوگا. اور ساتھ ہی ہم نے اس صورت کے ضمن میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سبق حاصل کیا کہ انسان کو ہر وقت جو ہے استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر ہم نے سورہ صاد کے مضامین کا مکمل طور پہ احاطہ کیا، جہاں پر ہم نے یہ بات دیکھی کہ قرآن کی نصیحت ہونے والی کتاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے کفر کے اوپر انکار کے اوپر جو ہے اصرار کرتے رہتے ہیں، حق آنے کے باوجود انجام بنے رہتے ہیں، تو ان کا جو انجام ہے وہ سابقہ قوموں سے مختلف نہیں ہوگا. اور اس صورت میں ہم نے کل حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کو خاص طور پہ دیکھا، جس میں ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا اقتدار نصیب فرمایا تھا، لیکن ان کے اندر ذرا بھی اس چیز کا غرور اور تکبر نہیں تھا. وہ کبھی بھی اس اقتدار کو اپنی محنت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے تھے، شکر کرتے تھے اور ہر اس چیز سے بچتے تھے جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہو. اسی طریقے سے کل سورہ صاد میں ہمارے لیے یہ بھی سبق تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کس طرح کی مشکلات آئی. بیماری کی صورت میں ان کو آزمایا گیا اور چیزوں سے ان کو آزمایا گیا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے، صبر کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی کل ہم نے سورۃ الزمر شروع کی تھی، اور زمر کے معنی ہم نے یہی پڑھے تھے کہ گروہ کو کہتے ہیں، کہ اس میں کافر و مومن کے جو دو گروہ ہوں گے ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی قیامت میں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ اللہ رب العزت کا ہوگا اس کے بارے میں ہم نے کل کے پارے کے اندر پڑھا. آج کا ہمارا پارہ فمن ازلم یعنی کہ 24واں پارہ ہے، اور اس پارے کے اندر ہم سورہ زمر کے جو 14 رکوع سے لے کر 8 رکوع مکمل صورت
اور اس کے ساتھ ہی سورۃ المؤمنون مکمل سورۃ 9 رکوع اور سورہ حامیم السجدہ کی 6 رکوع انشاءاللہ اس سورت کے اندر ہم کور کریں گے اس بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ زمر کے باقی رکوع یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے جو کل کے ہی پارے کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ فرمایا جا رہا ہے اب بتاؤ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس تک آ جائے تو وہ اس کو جھٹلائے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اس حقوق کے اندر دو کردار اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا جس کے پاس صداقت آئی اور اس نے صداقت کا انکار کیا اور یہ کہہ کر کہ من جانب اللہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ سچ کو مانا بھی جائے اور اس پر عمل کر کے اپنے تسلیم اور اعتراف کو ثابت بھی کیا جائے۔ اس کے بعد اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، انہیں ہرگز کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اللہ پر مکمل توکل رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس قادر کے مطلق آڑے نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر یہ ایک دو کردار پیش کرنے کے بعد خاص طور پر جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے تسلی کا ایک سامان ہے اس آیت کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع میں جو خود ساختہ معبود بنا رکھے ہیں انہوں نے، ان کی بے اختیاری اور لاچاری کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس رکوع کے اندر یہاں یہ بھی دیکھیں، بتایا جا رہا ہے کہ داعی کے ذمے ہے وہ حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اور یہ مضمون ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مومنین کو ہدایت ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں، لیکن جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے اور ہدایت کو واضح طور پر جھٹلاتے ہیں تو یہ ایک داعی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو منوائے اور زبردستی جو ہے اس کو اس دین کے اوپر لے کر آئے، کیونکہ ہم نے پچھلے پارے کی ضمن میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر، ایک ہی اسلام پر زبردستی لے کر آ جاتا، لیکن مقصد کیا تھا؟ اصل امتحان۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت جو ہے قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آتی ان کو بھی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو جو ہے ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ نیند کی حالت میں بھی کسی درجے کی روح جو ہے ایک طریقے سے قبض ہوتی ہے، لیکن اس طرح جب اللہ چاہتے ہیں تو واپس آ جاتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو پوری طرح قبض کر لیا جاتا ہے۔ تو اس رکوع میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موت اور حیات جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے، نہ کہ وہ جس میں اپنے آپ کو کوئی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو جھوٹے معبودوں کو انہوں نے سہارے بنا رکھے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ قادر ہے، عالم الغیب ہے، انسان کے ایک ایک عمل اور اس کی نیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق ہی اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اور جو سرکش ہوں گے، جنہوں نے دنیا کی دولت اور اس کو کمانے کے چکر میں، اس کو دگنا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، وہ سزا سے بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ان میں سے جیسے کچھ کافر ہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑا مال و دولت ہے، ہم اس میں سے کچھ دے کر اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو یہ تمام باتوں کی ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر انسان کی ذہنیت کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ علم اور ہنر اس کو کہاں سے ملا ہے، یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ایسی بات اور ایسا سوچنا اللہ کو ہرگز طور پر پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو شکر گزار پسند ہے۔ یہ وہ انسان کی ذہنیت ہے جس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اندر
پائی جاتی ہے اس چیز کا احاطہ کرنے کی اور اس پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کو ذرا کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو بڑی میں نے محنت کی، بڑی دن رات میں نے کوشش کی، یا اسے کوئی مقام مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری دن رات محنت کی کوشش ہے۔ تو یہ سوچیں کہ یہ کوشش کرنے کے لیے اس نے جن اعضاء کا استعمال کیا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، جس دماغ کا کیا یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جن صلاحیتوں کو وہ اپنی صلاحیت کہہ رہا ہے وہ تو اپنا ایک اعضا بنانے کی بھی قابل نہیں ہے۔ تو بجائے یہ کہ انسان کا ایک رول کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر شکر ادا کرتا اور ان تمام نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوخ کرتا جو کہ حقیقت میں اللہ ہی کی دی ہے، لیکن انسان کی ناشکری کہ وہ فوراً ہی ان تمام نعمتوں کو اپنی طرف پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت احسان کرنے پسند کرتے ہیں، شکر بندوں کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا شکر کی صفت اپنائیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر آیات اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا جا رہا ہے کہہ دو کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی سے مایوس نہ ہو، یقین جانو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یعنی کہ اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر، شرک، گناہوں میں گزاری ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جس وقت بھی انسان اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آیت اگر انسان کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس میں ایک امید ہے اس آیت کے اندر کہ انسان بعض دفعہ گناہ کر لیتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اس کے دل میں پھر یہ پریشانی اس قدر آتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں نے تو اتنی زیادتیاں کی ہیں، میری تو آدھی سے زیادہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں ہی گزری ہے، اب میں اللہ کی طرف کیسے لوٹوں، اب میں اللہ سے کیسے توبہ کروں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو امید دلا رہے، اپنی رحمت کا بتا رہے، اپنی مغفرت کا وعدہ دلوا رہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جو بھی شخص اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ اس کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سے اگر اس کی بھی سچے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما رہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، فرمانبرداری کا عزم کرتا ہے، لیکن وقت نکلنے کے بعد جب ندامت اور اعتراف کا جو گناہ اس سے ہو چکے ان کا اعتراف کرتا ہے تو پھر وہ بیکار ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آخرت کے احوال دیکھ رہا ہے، اب موت کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو اب قبر کے حالات اس پر اشقا ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جو اب وہ توبہ کر رہے ہیں تو پھر ایسی توبہ کرنے کا پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی توبہ استغفار کر لے اور اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے مطابق جو اس نے اپنی زندگی گزاری ہے عیش و عشرت میں، تو ان سے جو ہے توبہ کرے اور اللہ کے عذاب کو سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے معافی طلب کرتا رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو توبہ نہیں کریں گے تو روز قیامت ان کے لیے بڑی حسرت ہوگی، وہ اس چیز پہ بڑی حسرت کریں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں کوئی اچھا عمل کیا ہوتا، کاش اللہ رب العزت ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹا دے، اور لیکن ان کی اس وقت حسرت کرنا یا ان کا لوٹائے جانے کی خواہش کا ظاہر کرنا ان کے کسی بھی طور پر کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہر مشکل سے مشکل حالات بھی انسان کے اوپر آ جائے، سخت حالات آ جائے، فاقی تندرستی سے اپنایا جائے، اولاد کی مشکلوں سے اپنایا جائے، دین کے کاموں کے اندر جو بھی اس کو مشکلات ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مکمل طور پر توکل کرنا چاہیے کہ یہ حالات سے انشاءاللہ اللہ ہی مجھے نکالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جو ہے ایک آزمائش ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اب
پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے۔ اب پہلے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی قدرتوں کو بتایا، اپنی رحمت کے معاملہ بتایا، اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں نے اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا، جو اوروں کو خدا بھی اپنے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے خوش قدرت کا اپنا ذکر فرمایا کہ تاکہ مشرک جو ہے وہ باز آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طریقے سے عدالت ہوگی، کس طرح سے انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنی امتوں پر گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گے، کس طریقے سے وہ سارے گواہان پیش کیے جائیں گے جو انسان کی بد عملیوں پر گواہی دیں گے۔ اور یہ گواہان انسان کے خود اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے اعضاء ہوں گے، یہ زمین ہوگی جس پر وہ گناہ کرتا تھا، وہ آسمان بھی ہوگا جس کو چھت تلے وہ گناہ کے بازار گرم کرتا رہا۔ یہ تمام چیزیں جو اس کے گناہ کے اوپر دیکھ رہی ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا گناہ جو ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے کہ بعض مشرکین کفار کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم چھپ کے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ان تمام باتوں کے بعد ہر ایک سے اپنے کیے کا جو ہے پورا بدلہ جو ہے تو لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس صورت کے نام کی مناسبت سے جن گروہوں کا ذکر ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، آیات اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا انہیں جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے؟ تو وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو گئی۔ تو یہاں پر اس روز جو ہے حالات دیکھ کر پہلے کافر بھی انکار نہیں کریں گے، اور فرشتے جو اس وقت وہاں کے گروہ کی شکل میں مومن اور کافر ہوں گے، تو ان کے پورے ایک احوال کو بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جو مومن ہوں گے ان کو ٹھکانے پر لے کر جائے گا۔ اس کے بعد جو جہنم کے دروازے کے پاس جب یہ لوگ پہنچیں گے تو جو دوزخ کا ایک نگران، ایک سیکورٹی گارڈ ہوگا، تو ان سے دریافت کرے گا کہ تمہارے پاس کیا رسول یا ہادی نہیں آئے جو تمہیں آیات پڑھ کے سناتے، تمہیں اس دن سے ڈراتے؟ تو وہ انکار نہیں کریں گے، کہیں گے بے شک ایسا ہی تھا، لیکن ہم نے اپنے معبودوں کو ہم نے خود گھڑ لیا تھا، اور اپنے پیروں پر ہم نے خود کلہاڑی ماری، تکذیب کی۔ تو پھر یہ گروہ جو ہے جہنم کے احوال کو بیان کر رہا ہے یہاں پر، اور اسی طریقے سے جو اہل جنت کا گروہ ہے ان کو بھی جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور جنت کے دروازے کے پاس جب پہنچیں گے تو ان کا استقبال ہوگا، انہیں مبارکباد دی جائے گی، ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، اور کہیں گے کہ آرام اور آرائش کے ساتھ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ گروہ جنت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے داخل ہوگا، اور اللہ کا وعدہ اور یہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا جس نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ تیسری طرف فرشتوں کے دوسری طرف ہوں گے جو عرش الہی کے چاروں طرف ایک جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس تمام جو ہے ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ گروہ کی کس طریقے سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر جائیں گے، ان کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہوگا، اور یہاں پر خاص طور پہ فرشتوں کا اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے جو فرشتوں کا حلقہ ہے وہ کس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوگا، جس کا آخری آیت میں یہ ذکر ہے کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے متقین کے گروہ میں شامل فرما دے، اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور تمام مومنین صالحین کو نیک اعمال کرنے والا بنا دے، اور ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی مکمل طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے، سورۃ المؤمن۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے چوتھے رکوع کی آیت میں آیت ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ماخوذ ہے، جس کا ایک واقعہ ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک مرد مومن نے کہا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم رکوع میں دیکھتے ہیں۔ زمانے نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ سابقہ سورۃ کے نزول کے قریب ہی معلوم ہوتی ہے،
اور مضامین کے اعتبار سے اگر ہم اس صورت کو دیکھیں تو اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول جو مومنون کی جو حمایت کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صبر اور اس بات کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی سعی کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور مخالفین جو جتنی بھی زبردست قسم کی مخالفت کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ آخر کار وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس مدعا کو ذہن نشی کرانے کے لیے صورت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا ایک خلاصہ، ایک گوشہ یہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی قدرت، اس کے علم اور اس کے فضل اور اس کی زبردست گرفت کا بیان ہے، اور اس سلسلے میں بطور شہادت قوم نوح وغیرہ کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہے کہ وہ جو حق پر جمے رہنے والے مومنین کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو ٹھیک جو ہے پورا کیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی اس خدائی حفاظت کے بے شمار طریقوں میں سے ایک انوکھا طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا سامان پیدا کیا۔ کس طریقے سے اس کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے کے اندر آیا، تو یہاں پر ان واقعات کو مزید تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے مضامین میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حق کے تین بڑے اور اصولی حیثیت کے زبردست مخالفت ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو سیاسی اقتدار، دوسرا یہ کہ مال و دولت کا زور، تیسرا یہ کہ دین باطل کے پیشوا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ تینوں جمع ہو گئے تھے۔ سیاسی اقتدار کے طور پہ جو ہے فرعون نمائندگی کر رہا تھا، اور سرمایہ داری کے حساب سے دیکھا جائے تو قارون تھا جو دین باطل کے پیشوا کے طور پر سرپرستی کر رہا تھا۔ تو ان تینوں نے متحد ہو کر ایک محاذ بنا دیا تھا، اور اپنا سارا زور انہوں نے لگا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حق کو، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، لیکن آخر کار انجام کیا ہوا کہ حق کی فتح ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے یہی ہے کہ رسول اور مومنین اور صادق کے ساتھ بھی خدا کی مدد رہے گی، دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی مزید تاکید کے طور پر اللہ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ عمل کی جزا اور سزا کا قانون ہمیشہ سے ہے، یہ کبھی بھی معطل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری نسبت تو نبیوں سے ہے، یا ہم تو بنی اسرائیل سے ہیں، یا ہمارا تعلق تو یہودیت و عیسائیت سے ہے، تو ہم سے کوئی جزا سزا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ایک قانون جو ہے لا ایک بنا دیا ہے جو کبھی بھی جو ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے جو ہے معطل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات آخری اس کے مضمون میں اگر ہم دیکھیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ مہلت کا زمانہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ مہلت کا زمانہ، اس کی موت بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر جزا سزا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے احوال جب واضح ہو جاتے ہیں تو اس کو کسی بھی شخص کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی قدرت کے آگے جو ہے سر اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی سورج شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو صورتیں اب شروع ہوں گی یہ حامیم سے شروع ہوں گی۔ یہ 5 ایسی صورتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ حامیم سے شروع ہوں گی، جن کو ہم حوامیم بھی کہتے ہیں، کہ ان صورت کی خاصیت ہے۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ فرمایا جا رہا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار اور بڑے علم کا مالک ہے۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی چند صفتیں بیان کرنے کے بعد توحید کا سبق دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کفار کی ظاہری شان و شوکت سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لوگ اپنی شان و شوکت سے یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں ان کا جو ہے حساب کتاب ضرور ہوگا، آخرت میں یہ بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پھر فرشتوں کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مغفرت کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے اہل و عیال، ان کے والدین وغیرہ کے لیے بھی فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ غافر کے ایک معنی جو آتے ہیں وہ ڈھانپنے کے آتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، غافر بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، ذی الطول ہے، یہ تمام اللہ کی صفات ہے۔ اس کے ساتھ ہی کافروں کے برے انجام کو دیکھا، اور یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ طالب علم کی فضیلت کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں استغفار کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھی مومنین کے لیے کیا کیا سامان رکھا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کس وقت کون سی مخلوق اللہ کی تزویر میں کس طرح لگی ہوئی ہے، اور کون کون لوگ ہمارے لیے کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی ایک بات ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے تو اہل ایمان کی صفت پہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی ان چیزوں کے حقدار ٹھہریں۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تم میں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرے رکوع کے اندر کافروں پر جو قیامت گزرے گی اس کا بھی بیان ہے، اور اہل جہنم کی جو ایک بیزاری ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ برائیوں سے یہاں پر جو ہے دوزخ کی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، کہ یہ لوگ جب اپنے گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے اور اللہ ہی کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرتے تھے تو اللہ رب العزت کو بھی اس وقت بیزاری ہوتی تھی، لیکن یہ لوگ بڑے سرکش تھے اور ان چیزوں سے قطع نظر ہو کر اللہ کی زمین کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتے رہتے تھے۔ اور یہاں پر جب قیامت کا احوال بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس دن مارے خوف کے جو ہے کفار کے دل جو ہے ان کے گلے میں اٹک جائیں گے، نہ ان کا مال نہ ان کی دولت کچھ کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ کسی کی سفارش بھی ان کی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کے عالم الغیب ہونے کا ذکر ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ انسان کے ہر عمل سے، اس کی ہر حرکت سے، اس کی ہر نیت سے بہت اچھے سے واقف ہے، اور قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آخرت کا ایک ہلا دینے والا ایک منظر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس نے اپنی پوری زندگی پوری طاقت صرف مال و دولت میں لگا دی، بنانے میں لگا دی، کسی طریقے سے فلاں کا مال چھین لوں، سود کے ذریعے اپنے مال کو بڑھا لوں، فلاں کے ناحق اس کے حقوق کو تلف کر لوں، لیکن آخرت میں کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ جن بڑے بڑے لوگوں کے آگے وہ یہاں پر اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتا ہے تو آخرت کے دن ان کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی، اور منظر اتنا ہولناک اتنا خوفناک ہوگا کہ کافر جو بالکل ہٹ دھرم ہوتے ہیں، بالکل ان کے دل ان کی آنکھیں سلب میں ایمان ہوتی ہے، لیکن ان کے دلوں کی بھی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دل ایسے ہوں گے گویا کہ حلق میں اٹکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی حال سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات اس طریقے سے ہے، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا سابقہ 3 سرکشوں یعنی کہ فرعون، حامان اور قارون سے واسطہ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طرح طرح سے ان تینوں کو سمجھایا، دعوت حق دی، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان میں سے اللہ کے جو رسول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی کسی بھی بات پر اپنا کام نہیں دھرا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے غرق ہو گیا، حامان پر راتوں رات بجلی گر پڑی اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اور قارون جس کو اپنے جو ہے خزانے کے اوپر بڑا ہی گھمنڈ تھا، اس کو اس کے خزانے کے ساتھ ہی زمین پر جو ہے دھسا دیا گیا۔ تو یہ تھا ان اقوام کا حال، اور اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر یہ احوال بیان کر رہے ہیں، ان کے عزائم کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنے نبیوں کی کس طرح سے تکذیب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی انہوں نے ناپاک عزائم تک بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان کا انجام کیا کیا اس کو بھی دنیا نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے قوم فرعون کا جو ایک قوم فرعون کے اندر ہی ایک مومن تھا اس کا ذکر ہے،
اور فرمایا جا رہا ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. تو اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ تمہارے پاس جو ہے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہے. اگر یہ جھوٹا ہی ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر یہ سچا ہے تو جس چیز سے یہ تمہیں ڈرانے آ رہا ہے تو تم اس میں سے اسی پر آؤ گے. تو اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے. تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایک مومن تھا وہ فرعونی حکومت کے خوف سے اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت کی ترغیب دیتا رہا. کبھی اس طرح سے وہ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچتا، کبھی کہتا کہ آج یہ سلطنت ہے، کل اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوا. پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں کی نافرمانی کا ذکر ہے کہ لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دی گئی ہے، کہ کبھی قیامت کی ہولناکی کے منظر کو یاد دلایا گیا، تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہی تخت مصر تھا جس پر وہ تمکن تھے، وہ کس خوبی کے ساتھ اور کس انسان کے ساتھ یہ تمام حکومت کو سر انجام دے رہے تھے. تو یہ محض اس لیے تھا کہ ان کی ایمان اور عمل صالح کا کرشمہ تھا. تو یہاں پر قرآن کریم میں مختلف انداز سے پہلے حق کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے رسولوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر حق کو توجہ ہٹانے کے لیے بھی طرح طرح کی قوتیں جو ہے اپنی سازش کرتی تھیں. جس طرح فرعون تھا، اس نے بہت سازشیں کی، ان لوگوں کو ان کی ایمان کو خریدنا چاہا. تو یہ تمام باتوں کا ذکر ہے اور یہ تمام باتوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے لیے سبق، یہ عبرت دے رہا ہے ان واقعات سے. لیکن یہ تمام واقعات کو ہمیں دیکھنے چاہیے کہ جب بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے داعی آگے بڑھتا ہے تو اس کو کس کس طرح کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے شیطان اور اس کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ کس طرح سرگرم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے لوگ ہیں تو اسی طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں جو اللہ کی توجہ ہٹاتے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو آخر کار اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے اور جیت انہیں کی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی آگے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے اور پانچویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس مرد مومن نے آخر اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنی قوم سے جو ہے برات اور بیزاری کا اظہار کیا، اور پھر فرعون اور اس کی پیروی کرنے والوں کا جو انجام ہوا تھا اس کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے دریا میں غرق ہو گئے. اور اب یہ بتایا کہ اب وہ سارا سب عالم برزخ کے اندر ہے. اس کے ساتھ ہی انہیں صبح اور شام جہنم کے سامنے لایا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں قیامت کے دن تمہیں ڈالا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر نافرمان اور سرکش کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، چاہے اس کی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو. بڑے لوگ ہوں چھوٹے لوگ ہوں، جو بھی ان کی پیروی کریں گے وہ اس عذاب میں ان کے ساتھ جو ہے شریک ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائی ہے اور ایمان والوں کے لیے ان کی مدد کا وعدہ ہے، بشرطے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس دعوے میں سچے ہونے کا عملی طور پر ثبوت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا. یہاں پر اللہ رب العزت ایمان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور عملی طور پر ثبوت بھی دیتے ہیں. اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی قیامت کے خوفناک کا خوف دلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن جو نافرمان ہوں گے ان کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ گزشتہ قوموں کے حوال کے اندر یہ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے دوسرے لوگوں کے اوپر ڈالیں گے کہ اس نے ہمیں بہکایا، ہم تو ہمارے بجائے انہیں جہنم میں ڈالا جائے، ان کو عذاب دیا جائے.
یا پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیے جاؤ، تو ان کے جتنے بھی عذر ہوں گے وہ کوئی بھی عذر بھی ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات جو ہے نازل کیے، اور اس کا مجمل طور پر یہاں پر ذکر کر کے بتایا گیا، مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کے بعد جو اس کی نافرمانی میں لگے رہو، اسی کی طرح پھر ان جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرو۔ تو اس کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو صبر اور توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنے کی ہدایت ہے۔ اور یہاں پر یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ شیطانی خیالات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنی چاہیے، اور ساتھ ہی اس کے حضور میں دعا کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے بعد خود ہی حکم دے رہے ہیں کہ ادعونی استجیب لکم، یعنی کہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے توسط سے دعا مانگو یا فلاں پیر کے مزار میں جاؤ وہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، جو شرکیہ عقائد ہم مسلمانوں کے اندر بھی اب بکثرت پائے جاتے ہیں، تو یہ آیت ہمارے لیے ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہم دوسروں کو اپنا وسیلہ کیوں بنایا ہوا ہے کہ فلاں کا وسیلہ حاصل ہوگا تو ہی ہماری دعا قبول ہوگی۔ جب اللہ نے ڈائریکٹ اپنا آپ کو وسیلہ دیا ہوا ہے تو اللہ سے تعلق اپنا جوڑے، اللہ سے اپنا تعلق ایسا جوڑے کہ جو ایک اللہ کے بندے کا اللہ کے دوست کی طرح ایک تعلق ہوتا ہے، اللہ سے اپنی پریشانیوں کو شیئر کرے، اللہ سے مانگے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ کتنی معمولی اور کتنی حقیر چیز ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم لوگوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، لوگوں کے مال کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال ہے شاید ہی ہماری کچھ مدد کر دے، فلاں کے پاس اقتدار ہے شاید ہی ہماری کچھ ہیلپ کر دے۔ تو لوگوں کے اوپر بالکل بھی انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگنی چاہیے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، ہر پریشانی اپنے اللہ کے آگے مانگنی چاہیے۔ دیکھیں لوگوں سے بھی اگر انسان مانگتا ہے، ایک دفعہ مانگے گا، دو دفعہ مانگے گا، تیسری دفعہ میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے منع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کیسا ہے، جتنی دفعہ آپ اس کے آگے بیٹھو، جتنی دفعہ مانگو، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میری طرف آؤ، میں دوں گا، اور ایسے اسباب پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سوچ خود حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو لہٰذا اپنا تعلق اللہ سے اچھا بنائیے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیے، اللہ کے حضور اپنی ہر بات کو بیان کرنے بن جائے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ کے دوست بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت کے مظاہر ہے، اور اس کی قوت وہ آیات الہی کا تذکرہ ہے، اور انسانی شکل و صورت میں جو پیدا کیے جانے اور رزق وغیرہ دیا جاتا ہے، ان انعامات کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی انسان کی پیدائش اور اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اخلاص کے ساتھ قبول و اختیار کرے اور اللہ ہی کی عبادت کے اندر جو ہے مشغول رہے۔ یہاں پر بار بار اللہ رب العزت اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمل میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان اگر اس کے ایمان میں کھوٹ ہوگا یا شرک ہوگا تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، تو لہٰذا اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے خالص اللہ کے ساتھ بن جانا چاہیے۔ اور بار بار یہاں اللہ رب العزت اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور مختلف انداز سے انسان کو بتائے جا رہے ہیں، کبھی قدرت کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، کبھی زندہ کو مردہ ہو جانے کی مثال بتائی جا رہی ہے، کبھی ایک بیج سے کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں رکوع کے اندر بھی
یہاں پر حق کو جو جھٹلانے والے ہیں ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کی رسالت میں تکذیب کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی جو ہے گردنوں کے اندر توق ڈالا جائے گا، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پھر آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ تمام ان جھٹلانے والوں کا انجام ہے جو حق کی مخالفت کرتے رہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک، سامنے کیوں نہیں آتے۔ اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی کسی کا فدیہ کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کسی کے کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کرنے کے قابل ہوگا۔ تو یہاں پر یہ تمام مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا 9واں رکوع جو کہ آخری رکوع ہے شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے کچھ نعمت مویشیوں کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ تم ان سے کچھ پر جو ہے تم سواری کرو، اور انہی میں سے تمہیں جن میں سے تم کچھ کھاتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے ان سے نہ صرف انسان جو ہے سواری اور دیگر چیزوں کے فائدے حاصل کرتا ہے، بلکہ کھانے کی بھی بے شمار ذرائع اس سے ملتے ہیں۔ تو اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں حیوانات بھی ہیں تاکہ انسان اسے سواری کر کے جو ہے فائدہ حاصل کرے، ان کے گوشت سے اپنی غذا کا انتظام کر لے، اس کی پوست سے دوسری کارآمد چیزیں بنائے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے کام کی ایک چیز ہے کہ جہاز اور کشتی وغیرہ۔ تو اس سے کتنی آسانی ہے کہ انسان جو ہے سفر کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لے کر آنے جانے کے کام میں آتی ہے۔ تو مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر انسان عقل اور شعور سے کام لے تو محسوس کرے گا کہ اس کا روا روا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے جکڑا ہوا ہے۔ لیکن انسان کی ناشکری کیا ہے کہ وہ ناشکری کرتا رہتا ہے، ان نعمتوں پر غور نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر عبرت کے لیے گزشتہ قوموں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی مخالفت سے کہیں زیادہ تہذیب و تمدن اور قومیں، حکومتیں وغیرہ جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا کیا حال ہوا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ کس سبب تھا کہ انہوں نے مخالفت کی۔ تو جو مخالفت کرنے والے ہیں کیا وہ اپنے انجام سے بچ سکیں گے؟ تو یہ تمام جو ہے اس صورت کا ایک خلاصہ تھا، اس کے مضامین تھے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ حامیم السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت ہے، اور اس کو علامت کے طور پہ یہاں پر لکھا گیا ہے، اور ایک جگہ پر یہاں پر سجدے کا ذکر اضافہ ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورۃ المؤمنون کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے اگر ہم اس صورت کو دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن کریم بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت ہے جس سے نصیحت کی باتیں کھول کر جو ہے بیان کی گئی ہیں تاکہ علم اور بصیرت رکھنے والے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کے مضامین میں یہ بات بھی ہے کہ آثار کائنات اور کائنات میں پیدا کیے جانے والے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی رب ہونے کی ایک دلیل ہے، اس کا ساز و سامان، اور اس کے ذریعے مقصد کیا ہے کہ توحید کا ثبوت دینا۔ ساتھ ہی یہاں پر شرک کے بارے میں جو مشرکین کی سرگرمیاں تھیں اور انسانی سوسائٹی کے اندر انہوں نے ایک بگاڑ جو ہے پیدا کر رکھا تھا، جو اس کا سبب بنتی تھی، زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ تو یہ سب باتوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر یہ نتائج کہ دنیا میں عذاب الہی کی جو شکلیں ہوتی ہیں اور قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سزاؤں کی صورت ہوگی، ان کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مضامین میں جو ہے گزشتہ قوموں کی تاریخ جو ہے یہ شہادت دے رہی ہے کہ زمین پر جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ اپنی شامت کو گویا کہ خود بلاتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہ شدہ سابقہ قوموں کے احوال وہ ان کے لیے عبرت کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح اس کے مضامین میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم بہرحال جو ہے وہ دلوں کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ منکرین قرآن تک بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ منصوبے بناتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی طرح ان لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ چنانچہ اپنے جو ہے یہ نواؤں کو سکھاتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچانا شروع کر دو، اور قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی تھی تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے وہاں سے نکل جایا کرتے تھے۔
اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مضامین بھی ہیں کہ جو لوگ آج دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رکھ کر اپنی سرداری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے پیروکار اور ان کے جتنے بھی یہ لوگ ہوں گے جن قوتوں کو، جن طاقتوں کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے لیے بڑے غیظ و غضب کا اظہار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین میں توحید کا اقرار اور اس کو استقامت کے سبب جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک نزول ہوتا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سعادتوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کے مضامین میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو دنیا میں کامیاب رہے اور آخرت میں بھی خدا کے بہترین انعامات کے مستحق ہوں گے، اور یہ انعامات ایسے ہوں گے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام تو بہرحال سر بلند ہو کر رہے گا، نہ صرف عرب بلکہ اس کی روشنی دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلے گی اللہ کے حکم سے۔ اور ساتھ ہی دین الہی ہمیشہ یہی اسلام رہا ہے، اختلاف جتنے بھی ہیں وہ لوگوں کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، قرآن سے اعراض اور اس کا انکار یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ توریت کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہاں پر آخر میں یہ بات ہے اس کی مضمون میں کہ منکرین قرآن کا فیصلہ فوراً اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی مہلت ہے۔ اگر مہلت سے پہلے ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بہرحال خدائی فیصلہ ہو کر رہے گا، اور فیصلہ اس کے مخالف نہیں ہوگا جو قوم سمود اور قوم عاد کے معاملوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو یہ تھا ایک اس صورت کا پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں۔ پہلے رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے: حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ فرمایا جا رہا ہے یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں وہ کتاب جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس کے مضامین میں بات فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ انسان اگر عقل شعور سے کام لے تو قرآن کے ذریعے سے راہ ہدایت معلوم کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی، لیکن مخالفین تو اس کے بالکل جو ہے الٹ ہی کرتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو جو ہے زحمت دیتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس سے ناشنا ہے، ہمارے کان بند ہیں، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو حجاب ہے۔ تو یہ ان مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی ہے جس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، توحید پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو مشرکین کے زمرے میں شامل کیا گیا اور قیامت میں ان کو عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ یہ قرآن کی دعوت، اور قرآن کی دعوت کے ساتھ ہی اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کائنات اور اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا ہے، زمین آسمان کی جو تخلیق ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں منکرین حق سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان آیات الہی کو دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی ان کے خالق و سانے سے کفر کرتے ہو۔ کہ قوم عاد اور قوم سمود کی جو ہے ہلاکت کے واقعات کا تذکرہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے وقت کی زبردست شان و شوکت رکھنے والی قومیں تھیں، مگر کیا ہوا، کفر اور شرک کے سبب ان کا انجام ہلاکت ہوا، اور پھر منکرین قرآن کس شمار میں ہے۔ پھر یہاں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے لیے خوف و حزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس طریقے سے آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ صاحب کا اللہ تعالیٰ کا ایک دستور بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ظالم قوموں کا حساب لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو مومنین تھے، جو ایمان والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا سامان بھی جو ہے تیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ یوم حشر کے بارے میں ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف بلایا جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔
تو یہاں پر اس رکوع میں انسان قیامت کے دن جو انسان کی بدعمالیوں کی گواہی وہ خود اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ پاؤں، یہاں تک کہ اس کی کھال، یہ سب بولیں گے، اور انسان حیران ہو کر ان چیزوں سے کہے گا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے مجبور تھے، دنیا میں تمہاری تابعداری کرتے تھے، تم نے ہم سے جس طرح سے کام دیا وہ ہم نے کیا، لیکن آج اللہ نے ہم کو بولنے کی قدرت دی ہے اور ہمارے سامنے جو ہے تمام حالات تھے وہ ہم نے سامنے رکھ دیے۔ اسی طریقے سے یہ سبق دیا گیا کہ انسان کو کان سے کسی ایسی آواز کو نہیں سننا چاہیے جو حرام ہے، جیسے کسی کی چغلی کی باتیں کرنا، یا وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جیسے گانے وغیرہ، میوزک وغیرہ، ان چیزوں میں اپنے دل کو لگانا، اپنے کانوں کو مشغول کرنا، یا آنکھوں کی برائیوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے کسی بھی عکس کو کسی ایسے کام میں نہیں لگانا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں ہو، ورنہ کل یہی چیزیں روز قیامت انسان کے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اور یہاں یہ سبق بھی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھی بھی برے ہوتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، نیک صحبت اختیار کریں گے تو نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو برائی کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ سبق ہے کہ انسان اس وقت جن اعضاء سے جو کام کر رہا ہے تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کی جو دیوی نعمتیں ہیں ہم انہیں کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ آیا کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا بولنے کی اگر صلاحیت دی ہے تو کیا اس کو ہم اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کان سننے کے لیے دیے تو کیا ہم لوگوں کی غیبتیں سنتے پھر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے، تو کیا ہم اس طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں چلنے کی صلاحیت دی ہے، پیر دیے ہیں، تو کیا ہم اس کو ان جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یا گناہ والی جگہوں پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو انسان کے کتنے ہی ایسے اعضاء ہیں جو ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور انسان کی باڈی کے اندر کس کس طریقے سے اللہ نے ان پارٹس کو رکھا ہوا ہے، تو یہ تمام دیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہم ان اعضاء کو کہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سخت دھمکی ہے جو قرآن کریم کی آواز کو دباتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کانوں میں نہ پڑے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ باطل کے علم بردار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ جو ہے ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے ان کے اوپر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ یہ خود اس وقت کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم پر عذاب ہو رہا ہے، اگر ہم بھی ایمان لے کر آتے، ثابت قدم رہتے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے، تو آج ہمارے لیے بھی جو ہے قیامت کے اندر جو ہے کوئی اچھی چیز ہوتی، بشارت ہوتی۔ تو یہاں پر کل تعلیمات جتنی بھی دی جا رہی ہیں وہ اس کا خلاصہ استقامت ہے۔ استقامت کے معنی یہی آتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر سیدھی طریقے سے جمے رہنا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے جن کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو خود نیک عملی زندگی تو بسر کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جو ہے حق کی دعوت تبلیغ کو جو ہے کرتے رہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگ جو ہے بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی تعریف کے مستحق ہیں، اور یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جو ہے حق پر ثابت قدم جمے ہوئے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے کہ سورج، چاند وغیرہ سب کے آگے جو ہے آگے جھکنا اور سجدہ کرنے کی جو مشرکانہ انہوں نے حرکت کرتے ہیں، اس سے روکتے ہوئے کہا گیا یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، انہیں خدائی کاموں میں شریک نہیں ٹھہراؤ، یعنی کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، بجائے یہ کہ تم اللہ کی قدرت کو انہیں سمجھتے لیکن تم نے انہیں ہی معبود سمجھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قرآن کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ باطل اور اس قرآن کو جو ہے جو سامنے نہیں رکھتا، تو قرآن بھی کریم بھی ایسے لوگ کے جو ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی پیش کردہ راہ کو اختیار نہیں کرتے وہ انہیں اندھے ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ اندھا جس کو ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتا ہے وہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع، جہاں پر یہ قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں آیات ہم نے دیکھ لی ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے اس پر عمل کرنے والے کا انجام اور اس سے اعراض کرنے والے دونوں لوگوں کا انجام کس طریقے سے ہوتا ہے۔
اور ساتھ ہی میں ان تمام باتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ مشرکین جو ان کی مخالفت کرتے تھے اور طرح طرح سے آپ کو ایذا دیتے تھے، قرآن کریم کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اور جہاں کلام پڑھا جاتا تھا وہاں اپنے کان بند کر لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پورا ان کا ایک حال کھینچا، ان کی سزائیں بتائی اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ پریشان نہ ہو، ان کا انجام جلد ہی سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ چھٹا رکوع اس پارے کا آخری رکوع ہے، جو کہ کل کے پارے تک اس کی آیات انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، اگر وہ خدا کی مصلحت نہ ہوتی تو ان کا قصہ اب تک پاک کیا جا چکا ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک عملی زندگی گزارتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ تو خود اس کی سزا کو بھگتتا ہے۔ یعنی کہ کسی کا نیک عمل کرنا وہ خود اس کے اپنے لیے ہے، اسی کو فائدہ دے گا، اور جو کوئی اس کی تعلیمات سے اعراض کرے گا تو وہ چیزیں بھی اسی کے اپنے لیے نقصان دہ ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر صرف عبادت کرنا ہی مقصود ہوتا تو اس کام کے لیے تو فرشتے بھی تھے جو دن رات بلا چوں و چرا اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لیکن انسان کا مقصد کیا ہے؟ اس زمین پر انسان کو کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے؟ انسان کی عظمت کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جن پر قرآن کریم بار بار اس کو دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، قدرتیں بتا رہا ہے، نشانیاں بتا رہا ہے، سابقہ اقوام کے احوال بتا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے آخر؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی دفعہ یہ بات کہہ دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی جگہ پہ یہ قصے بیان کر دیتا، کہیں پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کہیں پر اس کو مختصر اس کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مظاہر دکھا رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر فرما رہا ہے، تاکہ انسان ڈھیل میں نہ پڑ جائے کہ صرف جنت میں تو وہ ایسے ہی چلا جائے گا، کوئی اعمال کا کوئی نہ جزا ہے نہ سزا ہے، بس جنت ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز میں بیلنس ہے، یعنی کہ دو شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کی مثال قرآن کریم مختلف انداز میں دے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بتا رہے ہیں کہ حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، کبھی اس طریقے سے مثال دے رہے ہیں کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اتنی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، قرآن کریم واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے، تو یہ سب آخر کیوں؟ اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ان مقصد کو دیکھنے کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ تو یہ انسان کے لیے ایک سوال ہے، لمحہ فکر ہے کہ آیا کہ ہم یہ قرآن کریم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پہ تدبر بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جس حد تک انسان کر سکتا ہے، تو کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو اللہ نے انسان کو عظمت دی ہے، جو اس کو خلافت کی ذمہ داری دی ہے؟ تو یہ تمام اس کا ایک خلاصہ، اس کے مضامین ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن، ہمارا درس ہے، وہ یہیں تک مکمل ہوتا ہے۔ آپ عزیزات طالبات میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ یہاں پر کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، آپ کا سسٹر لیزا فاطمہ، آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ کو میوٹ کیا جا رہا ہے، اپنا سوال مختصر وقت میں کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ یہ سود کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا، تو سود میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں جن کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جن کو گناہ ملے گا وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک تو سود دینے والا، ایک لینے والا، ایک لکھنے والا، اور ایک جو شاہد ہے۔ تو یہ بینک میں آج کل وہ جو موجودہ حالیہ کھاتہ کے نام سے، کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے جو آج کل آیا ہے، جس میں کوئی سود تو بندہ نہیں لیتا جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی رقم دوسرے کو دی جاتی ہے سود پر۔ تو اس سے جس کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا اس نے جان بوجھ کے تو معاونت نہیں کی، تو اس پہ کیا حکم لاگو ہوگا؟ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بینک سے متعلق جو احکامات آتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جنہیں شریعہ ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، جو بینک کے معاملات دیکھتے ہیں،
تو ان کے جی پاس آپ اپنا مسئلہ یہ تحریر کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹس کی تفصیل وہاں پہ لے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ دقیق ہوتے ہیں. تو جی پھر اس میں جو شریعہ کا جو پورا پینل ہوتا ہے وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ آیا کہ وہ کس بینک کا اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی تفصیلات کیا ہیں، تو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس کو دیکھ کر ہی اس کنڈیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تصویر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جاندار ہے اس کی تصویر بنانے سے بھی منع فرمایا، مطلب تو مختلف میں نے سنا ہے کہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کوئی انسان ہے، یہ جانور ہے، کوئی بھی جاندار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اس کی تصویر بناتے ہیں، اس کی پینٹنگ بناتے ہیں یا کوئی تصویر لیتے ہیں اس کی، تو اسے عکس کے طور پہ لیا جاتا ہے اور اس پہ نہیں ہے گناہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ اس میں جان ڈالے. لیکن اگر ہم کوئی خیالی تصویر بناتے ہیں تو اس کے بارے میں ہے. تو جانوروں کی بھی خیالی تصویر بنانے سے ہوگا؟ دیکھیے تصاویر کے بارے کے اندر ہمارے دور کے اندر جو انسانوں کی تصویریں اس میں تو متفقہ ایک ہی بات ہے کہ انسانوں کی تصویر سازی کرنا حرام ہے. جہاں تک عکس بندی آج کل ہمارے موبائل میں جو ڈیجیٹل ایک تصاویر ہوتی ہیں ان کے بارے کے اندر حکم مختلف ہے، اور یہ ان صورتوں کے اندر بھی بعض آتی ہیں جن میں علماء اکرام جو ہے ان کنڈیشنز کو دیکھ کر اجازت دیتے ہیں. بہرحال تصویر سازی کے بارے میں یہی ہے کہ حتی الامکان جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. جانوروں کی تصویریں عموماً علماء اکرام اس کے حکم میں نہیں دیتے، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک مشغولیت ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی اس کا جو ایک لکھا ہوا تحریری جواب ہے وہ آپ کو گروپ میں ارسال کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آج کا سیشن ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کل ہم اگلے پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سنانے والا اور عمل کرنے والا بنا، اور جو کچھ پڑھا اس کو عملی زندگی میں کرنے والا بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا أسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.